نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فبظلم من الذين هادوا وہ لوگ جو یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات حرام کر دی ہم نے ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں احلت لہم جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں. انہوں نے اپنے پارٹ پہ اپنے رول پہ جو ظلم کیے جو غلط کام کیے وہ تو کر لیے, ساری ان کی تاریخ بتا دی گئی. یہاں انہوں نے جو کچھ جرائم کیے تھے خود ان کی زبانی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا, ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے اپنی کچھ پاکیزہ عمدہ چیزیں ان کے لیے کھانے کو حرام کر دی سزا کے طور پر. جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے نا, جب کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے. اور وہ سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ سزا نعمتوں کا چھننا ہوتا ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت کا ملنا, صحیح راستے کا ملنا. حدیث میں آتا ہے نا, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو جب یہ بھلائی چھن جائے تو گویا بہت بڑی بھلائی چھن گئی. اور پھر دوسرے نمبر پر دنیا کی نعمتیں بھی آتی. دین کی نعمت پہلے نمبر پر ہے, دنیا کی دوسرے نمبر پر. جب انسان گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کی وجہ سے انسان پر پھر اللہ کی نعمتوں کا دور ہونا لکھ دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ احلت لہم, جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں اب حرام کر دی گئی. ان چیزوں کے استعمال سے روک دیا گیا. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا, کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, سب کچھ بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا؟ حلال تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ, تو تورات کے اترنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ اپنی ذات میں چیزیں حرام کی تھی اور وہ بنی اسرائیل کے لیے حرام نہ تھیں. اور دوسری جگہ آتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ, کہ ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والی چیز یعنی جانور حرام کر دیا, اور یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ایسا کیا. تو ان کا جرم کیا تھا؟ نمبر 1 فَبِظُلْمٍ, ظلم, ان کے شرک اور اللہ کی نافرمانی, پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا. اور وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, دوسرا جرم یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کا اللہ کے راستے سے روکنا, کثیراً, بہت زیادہ. یعنی ایک بہت بڑا جرم کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور کثرت سے روکنا. اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, یعنی صرف خود ہی اپنی جان پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہود اپنے اس عمل میں بڑے سرگرم ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں خیر کا کوئی کام ہوتا نظر آئے وہ ان کو پسند نہیں, اور اس سے روکنے کے لیے آج بھی ہر طرح کی کھلی اور چھپی سازشوں سے کام لیتے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور ان کی دوسری بڑی لعنت سود کا لینا. ظلم من الذین ہادوا وبصدہم عن سبیل اللہ واخذہم الربا, اور ان کا ربا لینا, سود لینا. وقد نہوا عنہ, حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے. یعنی سود کا لین دین بھی بڑے بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے. آپ دیکھیں کہ سود سے نہ صرف یہ کہ اللہ کا حکم پامال ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی بھی وائلیشن ہوتی. ہر انسان کو جینے کا حق ہے, اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا حق ہے, لیکن جب لوگ کسی دوسرے سے وہ حق چھینتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس جرم میں ہم بھی کچھ پیچھے نہیں, اسی لیے اللہ کی رحمت کی بجائے غضب کے مستحق ہوتے جا رہے ہیں. بینکس تو جو سود کا لین دین کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں, لیکن انڈیویجولی اور افرادی سطح پر لوگوں کے اندر بھی
یہ جرم کچھ کم نہیں، اور مسلمان لوگ اس کو اپنے لیے حلال قرار دیے ہوئے ہیں اور اسے اپنا ایک بزنس سمجھتے ہیں۔ یہ کسی خاتون نے مجھے خط لکھا کہ قابل احترام میڈم صاحبہ، السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ اب میں نام نہیں لیتی، فلاں کی امی کے ساتھ اسکول میں ٹیچر ہوں۔ یہ کسی اسکول ٹیچر کا خط ہے۔ ان کو میرے سارے حالات کا علم ہے کہ میں نے اپنے ایک ملنے والے سے پیسے ادھار لیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوئے ہمیں واپس کر دینا۔ میں نے سوچا کمیٹی ڈال کر انہیں پیسے واپس کر دوں گی، لیکن انہوں نے جلد اپنی رقم کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے مجبور ہو کر انہیں سود پر پیسے لے کر دیے۔ کل رقم 30,000 روپے ہے، جس پر میں ہر مہینے 3,000 روپے سود دیتی ہوں، جس کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ میرے خاوند ایک کلرک ہیں، ان کی بھی اتنی آمدنی نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں سود بھی ادا کروں اور گھر کا بھی خرچ چلاؤں۔ جتنی تنخواہ لیتی ہوں تو ہر ماہ سود کی قسط ادا کر دیتی ہوں۔ خاوند پوچھتے ہیں کہ تنخواہ لیتی ہو، پیسے کہاں کرتی ہو؟ اگر خاوند کو اس بات کا علم ہو گیا تو بہت پریشان ہوں گے۔ میرے 9 بچے ہیں، اگر خاوند نے گھر سے نکال دیا تو کیا کروں گی؟ بہت پریشان رہتی تھی۔ تو میری ایک اسٹوڈنٹ کا نام لکھا ہوا ہے، ان کی امی نے میرے سے پوچھا تو میں نے ساری حقیقت بتائی، تو انہوں نے آپ کے متعلق بتایا۔ پھر میں نے آپ سے فون پر رابطہ کیا، آپ نے اگر میری مدد کی تو اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا، اور انشاءاللہ میرے حالات ٹھیک ہو گئے تو میں آپ کو آپ کی رقم واپس لوٹا دوں گی، اور تا زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی، اور ہر وقت آپ کے لیے دعا گو رہوں گی۔ سود کے واپس کرنے کی آخری تاریخ 15 ہے۔ اگر میں اس وقت سے پہلے ساری رقم لوٹا دوں تو مجھے سود نہیں دینا پڑے گا، اور اگر میں نے رقم اس تاریخ تک نہ دی تو مجھے مزید 3,000 روپے سود دینا پڑے گا، یعنی اضافاً مضاعفہ۔ اور یہ نام بھی لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنا شناختی کارڈ اور یہ سب ساتھ بھیجا۔ خیر الحمدللہ اسی وقت میں نے ان کی جو کر سکتی تھی فوری طور پر مدد کی۔ اس طرح کی اور بھی اپلیکیشنز آتی رہتی ہیں میرے پاس، لیکن یہ میں نے چونکہ ایک ٹیچر بھی اور 9 بچوں کی ماں بھی، اور پھر صرف 30,000 روپے، اور اس پر ہر مہینے 3,000 روپے سود، تو اصل کب واپس ہوگا؟ یعنی 1 سال کے اندر 30,000 دینے والا 36,000 روپے، یعنی 6,000 زائد صرف سود میں لے لے گا، اور جب تک اصل ادا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ خون چوس رہا ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ سوچیں ذرا، کوئی کافر ایسا کام کرے تو کرے، یہ مسلمان ہیں کرنے والے؟ تو آپ دیکھیں کہ پھر ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت کیوں نہ ہو۔ تو یہود پر اللہ تعالی کی طرف سے لعنت اس لیے ہوئی کہ وہ اخذہم الربا، وہ سود لیتے تھے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں جو بینکنگ کی ابتدا ہوئی ہے یہ بھی دراصل یہود ہی کی ہوئی ہے۔ 1694 میں یعنی 17 سینچری میں انگلینڈ کے بادشاہ لوئس جو تھے یہودیوں کے ساہوکاروں سے یا سناروں سے، گولڈ سمتھ سے قرضہ لے کر خصوصاً اپنی آرمی کو اکوپ کرتا، یعنی لوئس جو تھا اس نے فرانس کے ساتھ لمبی جنگ کا پلان بنایا اور انہی یہودیوں سے پیسہ مانگا۔ انہوں نے کچھ شرائط لگائیں کہ آپ اجازت دیں کہ ہم ایک بینک آف انگلینڈ بنائیں، حکومت کا سارا خزانہ اسی میں ہوگا، اور ملک کے جتنے اکاؤنٹ ہوں گے وہ بھی اسی میں ہوں گے، جبکہ کرنسی ہم ایشو کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو بھی قرضہ لیں واپس نہ کریں، صرف 8% سود دے دیں۔ اور یہ تجاویز بادشاہ کو بہت پسند آئی کہ ایک بینک بنا لیا جائے جس میں پیسے جمع ہوں، لوگوں کے اکاؤنٹس ہوں، تو کیا ہوا، کرنسی یہ ایشو کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ بادشاہ جو رقم لے لے گا بس اس کے بعد اسے وہ نہیں دینی، صرف 8% اس کا سود دیتا رہے، کیونکہ وہ تھوڑی رقم ہے اور ایک لمبے عرصے تک دی جا سکتی ہے۔ تو یہ تجاویز لوئس کو پسند آئیں اور ایک نیو اکنامک پلان کا آغاز ہوا۔ بادشاہ نے ان سے پیسہ لے کر جنگی سامان خریدا، یہ سامان بیچنے والے بھی یہود تھے، اور جس مارکیٹ کے لیے ان ٹریڈرز نے وہ پیسہ بینک میں رکھوایا وہ بھی یہودیوں کا بینک، اسلحہ بھی ان کا بکا، اور پھر اسلحہ بیچ کر پیسہ کہاں رکھا گیا؟ بینک میں، اور پھر لوگوں کے اکاؤنٹس بھی اس میں۔
تو اس طریقے کو رواج دے کر انہوں نے مال کو خوب سمیٹا، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ پیسہ جو لوگوں کا تھا دراصل اس کو انہوں نے آگے دے کر اس پر مزید سود وصول کیا، اور اس طرح ساری دنیا کی جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی اس پر قابض ہو گئے، اور آج یہ قبضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کی بہت سی تنظیمیں بہت سے ملکوں سے بھی زیادہ پاورفل ہیں، کہ جو ملکوں کو، یعنی بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ملکوں کو قرضے دیتے ہیں۔ آج پاکستان بھی جو قرضے لیتا ہے سود پر، اور ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہمیں اب حالت یہ ہے کہ صرف سود واپس کرنے کے لیے، اصل قرضہ تو ہاتھ بھی نہیں لگتا، سود لوٹانے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے، اور پھر وہ بال بال جو ہے مزید جکڑا چلا جا رہا ہے۔ اور اب ان سارے مالیاتی اداروں کی طرف سے ہمیں ڈکٹیشنز ملتی ہیں کہ آپ بجلی کا قیمت اتنی کر دیں، گیس کی قیمت اتنی بڑھا دیں، فلاں چیز جو ہے وہ اس طرح کر دیں۔ تو یہ اس مال کی اس غلط تقسیم اور اس طریقے کی وجہ سے ہم اپنے نہ سیاسی زندگی میں آزاد ہیں اور نہ دینی زندگی میں۔ آج ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ ہم حلال طریقے سے کچھ انویسٹ کر سکیں یا کسی طرح بھی اس سود کے غبار سے نجات حاصل کر سکیں۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص اگر سود نہیں بھی لے گا تو اس کا جو غبار ہے اس تک ضرور پہنچے گا۔ آج ہمارے جو تنخواہیں ہیں وہ بھی بینکس کے تھرو آتی ہیں، اور اس میں جتنے دن بھی پیسہ رہتا ہے ظاہر ہے اس پر جو بزنس ہوتا ہے وہ ایک طرح سے سود ہی کے اس میں جاتا ہے، اور ہماری یہ مجبوری ہے کہ گھر میں پیسہ جو بھی ہو رکھ نہیں سکتے، تو جب وہ بینک میں جاتا ہے تو خواہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہوں لیکن جس خزانے میں وہ ہوتا ہے وہ تو ایک سود کے لین دین میں ملوث ہے، تو ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح اس شر کا شکار ہو کر رہ گئے۔ لیکن یہاں جو بات صرف تھوڑی سی یہ واقعہ سنا کے بردانی مقصود تھی کہ اس کی ابتدا کسی کافر نے نہیں کی، ایک مسلمان قوم نے کی اپنے وقت کی، یعنی یہود اپنے وقت کے مسلمان لوگ تھے۔ تو جب کوئی لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور پھر اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کے احکام کی نافرمانی اور خلاف ورزی کریں، پھر ان پر اللہ کا غضب نہ ہو تو کیا ہو۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا ایک اور بہت بڑا جرم کیا تھا کہ ان کا لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی رشوت کے ساتھ اور ہر دوسرے حرام طریقے سے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ 2-3 بڑے بڑے جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نمبر 1 ظلم ہے، نمبر 2 لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، نمبر 3 اور 4 مال سے متعلق۔ اب آپ دیکھیں کہ کہیں ہم تو ان خرابیوں کا شکار نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جرائم کا شکار ہو کر اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہو۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی جو لوگ اس روش پر قائم رہیں اور یہ طریقہ اختیار کریں پھر وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ ہاں، یہودی ہوتے ہوئے کون لوگ اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں؟ لیکن الراسخون فی العلم منہم، انہی میں سے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ والمؤمنون، یہاں مومنون سے مراد مہاجرین و انصار اور اس کے بعد سب ایمان والے جو ان کے نقش قدم پر ہیں۔ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ اب ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان والا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی چیز پر ایمان رکھتا ہو۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کسی عصبیت کا شکار نہیں، کسی تقلید کا شکار نہیں، مفاد پرستی کا شکار نہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، باعمل مسلمان ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ والمؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔
یعنی پھر ان کو یہ تانا نہیں دیا جائے گا کہ تم یہودی تھے یا تم کافر تھے. جو شخص اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. انا اوحینا الیکا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، آپ سے خطاب ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، کما اوحینا الی نوح، ایسی ہی وحی جیسی آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے تھے، تو انہیں سمجھایا گیا کہ بھی کیوں کفر کرتے ہو، کیوں ضد کا شکار ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز نہیں لائے، یہ وہی چیز ہے جو پہلے نوح علیہ السلام کی طرف آئی تھی. والنبیین من بعدہ، اور بہت سے نبی آپ کے بعد، کس کے؟ نوح علیہ السلام کے بعد. ان سب کی طرف یہ بھیجا گیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس دعوے میں وہ دلائل بھی فراہم کر رہے ہیں، تو پھر تم ان کے دشمن کیوں بنتے چلے جا رہے ہو؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام، وَالْأَسْبَاطِ، اور اولاد یعقوب، وَعِیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وَأَیُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، وَیُونُسَ، وَہارون، وَسُلَیمان علیہم السلام، ان سب کی طرف. وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی. وَرُسُلًا، اور کئی رسول، قد قصصناہم علیک من قبل، جن کا ذکر ہم نے آپ پر کیا ہے، یعنی قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے. کتنے ہیں؟ 24 یا 25. یہ 25 کیوں؟ یہ شک کی بات کیا ہے؟ ایک کس پہ شک ہے؟ ذوالکفل پہ. ذوالکفل، اکثر مفسرین ذوالکفل کو نبی مانتے ہیں اور بعض کے نزدیک وہ نبی نہیں ہے، اس لیے 24 یا 25 بنتے ہیں. کون ہیں وہ؟ آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، الیسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 25 انبیاء ہیں جن کے نام قد قصصناہم علیک، آپ کو بتا دیے ہیں. ورسلاً، اور کئی رسول لم نقصصہم علیک، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، یعنی ان کے نام قرآن میں نہیں آئے، لیکن اس کے علاوہ بھی رسول تھے. اور ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان سب پر ایمان لائیں، سب کو مانیں. اچھا، ان کی تعداد کیا ہے؟ ایک روایت میں 8,000 آتا ہے، ایک میں 1,24,000 آتا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ سب جن کو بھی اللہ نے رسول بنایا، خواہ ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم ان سب کو رسول مانتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے کلام کیا جاتا ہے. کلمہ کے بعد تکلیما، تاکید کے لیے، جیسے کلام ہوتا ہے ویسے ہی کلام کیا، جیسے کسی سے بات کی جاتی ہے. اور یہ ان کی خاص فضیلت بتائی جا رہی ہے یہاں، جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسلاً، کئی رسول، مبشرین، کس لیے آئے؟ خوشخبری دینے والے، اور ومنذرین، ڈرانے والے. کیوں آئے رسول؟ کیا مقصد تھا ان کی آمد کا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. کیا معنی بنتا ہے اس کا؟ تاکہ ان کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی بہانہ نہ کر سکیں، کوئی مجرم یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ ہمیں پتہ نہ تھا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. سورۃ طٰہٰ کی آیت کا مطلب ہے، اگر ہم انہیں عذاب میں ہلاک کر دیتے اس سے پہلے، انہیں رسول بھیجنے سے پہلے ہی، تو کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم اس کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. تو یہ اللہ کا فرض بنتا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتا، اور اس نے اپنا فرض کیا کیا؟ پورا کیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. کس میں؟
جس چیز میں وہ ارادہ کر لے، جس کام کے کرنے کا، اس میں پوری قوت بھی رکھتا ہے، لیکن عزیز ہونے کے باوجود اس کی صفت حکیم بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے جب کسی انسان کو کوئی طاقت یا اختیار یا قوت مل جاتی تو بعض اوقات وہ کیا کرتا ہے؟ جا بے جا اس کا استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ساری قوتوں کے باوجود ان کا استعمال حکمت کے ساتھ صرف فائدے کے تحت استعمال کرتے۔ اچھا، یہ حکمت ہمیں بھی سیکھنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ملنے والی صلاحیتوں، طاقتوں، قوتوں کا استعمال بے جا کریں گے، بغیر ضرورت کے کریں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ صحیح جگہ پر کریں گے تو خود کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ نے جتنی چیزیں، زندگی، وقت، مال، صلاحیتیں، علم، کوئی قوت جو بھی دے رکھی، اس کا بے جا استعمال نہ کریں، بغیر ضرورت استعمال نہ کریں، ورنہ اپنے آپ کو آپ ضائع کر دیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بلا وجہ پانی کا ٹیپ کھول دے تو کیچڑ ہی ہوگا نا، پانی ختم ہو جائے گا، اور جب ضرورت پڑے گی تو آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ نے آپ کو زبان دے رکھی ہے، بولنے کی قوت دے رکھی ہے، اس سے کیچڑ نہ پھیلائیں، بر وقت ضرورت کی جگہ پر استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو انرجی، صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ان کو ہر موقع بے موقع ضائع نہ کریں، ورنہ جہاں ضرورت ہے استعمال کرنے کی اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو ہر چیز آپ کے پاس امانت ہے، اس کا اعتدال کے ساتھ درست اور صحیح استعمال آپ کو فائدہ دے گا، بے جا استعمال نقصان دے گا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، کیا خوبصورت آیت ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، ان کی مرضی۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پہ نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی اس بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھول چوک سے کام نہیں لیا، بلکہ کیا ہے، جو کچھ بھیجا ہے بالکل درست بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام بندوں کو دیے ہیں رسولوں کے ذریعے، وہ کیسے احکامات ہیں؟ بندوں کی ضرورت اور فائدے کے، ایسے ہی نہیں کہ وہ غلطی سے آ گئی چیز۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، آپ بولتے بولتے غلط بول جاتے ہیں، آپ لکھتے لکھتے غلط لکھ جاتے ہیں، آپ نے کہنا کچھ ہوتا کہہ کچھ اور جاتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا زبان پہ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری نہیں۔ قرآن میں کوئی ایک لفظ یا ایک جملہ بھی ایسا نہیں جو بے جا ہو، بے موقع ہو، بے مقصد ہو، بلا ضرورت ہو، نہیں۔ اس نے جو کچھ اتارا علم کے ساتھ اتارا، کوئی چیز ایسی نہیں اس کتاب کے اندر کہ جس پر آپ کوئی علمی اعتراض کر سکیں۔ اور پھر اللہ کے مقرب فرشتے بھی اس پر گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، حالانکہ اللہ کی گواہی ہی کافی ہے، فرشتوں کی نہ بھی ہو تب بھی بات بالکل درست ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں بھٹک چکے ہیں۔ یہ کس کو بھٹکا ہوا کہا جا رہا ہے؟ کس کو راستہ گم کیے ہوئے کہا جا رہا ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ دو کام، خود بھی بھٹکے، دوسروں کو بھی بھٹکانے کی کوششیں کی۔ یہ لوگ حق کی طرف پھر نہیں آ سکتے۔ ضلوا ضلالا بعیدا عن الحق، یعنی حق سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ آپ دیکھیں کہ مذہب کے جو بڑے بڑے پیشوا ہوتے ہیں نا، وہ اپنے سوا کسی کی بڑائی تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بڑے نکتے کی بات ہے۔ کبھی آپ کو سوچ آتی ہوگی کہ یہود جو اپنے رسولوں کو مانتے تھے، کتابوں کو پہچانتے تھے، انہیں پتا تھا رسول کیسا ہوتا ہے، کتابیں کیسی ہوتی ہیں، عیسائیوں کو بھی پتا تھا، اور وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، سب پھر کیوں نہیں مانتے محمد رسول اللہ کو؟ یا بسا اوقات آپ جیسے خود دین پڑھ رہے ہیں، آپ کسی دیندار شخص کو جا کے بتاتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، تو بجائے خوش ہونے کے وہ الٹا کیا کرتا ہے؟ ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ۔ تو یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا کہ لوگ اللہ کے راستے پہ نہ آئے، حالانکہ وہ خود بھی اللہ والے نظر آ رہے ہیں بظاہر، کیونکہ یہود کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کو ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی نفسیات یہاں کھولی جا رہی ہے کہ ایک شخص جو خود بھی دین کے راستے پر ہے، پھر آپ کو دین کے راستے پر آنے سے کیوں روک رہا ہے؟ مثلا یہاں آنے سے کیوں روک رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بڑائی میں کسی اور کو شامل نہیں کرنا چاہتے، یا جو ان کی بڑائی تسلیم نہ کرے اور کسی اور کی کر لے، وہ ان کے نزدیک بڑائی نہیں۔
یہی وجہ کہ بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے یا ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ یا وہاں جاؤ. اگر ہمارے ممبر ہو تو اس جماعت میں کوئی پروگرام اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں. کبھی واسطہ پڑا ایسے؟ کچھ لوگوں کو پڑا ہے سمیت میرے. وہ کہتے ہیں یہ کیا دین ہے، کوئی کتاب آپ اس کی پڑھا رہے ہیں، کوئی اس کی لے رہے ہیں، کوئی اس کی لے رہے ہیں، کوئی ایک مسلک رکھیں، کوئی ایک لائن رکھیں، کوئی ایک گروہ بنا لیں بس. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب علم کا زوال ہوگا، حضور نے اس کی بھی پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ لوگ کہیں گے اگر میرے حلقہ میں آنا ہے تو اس حلقہ میں مت جاؤ، یا اگر کوئی اس حلقہ سے اٹھ کے آ گیا تو یہاں مت آئے. دین کے معاملے میں وسعت ہی نہیں رہی. تو مذہب کے بڑے بڑے مناصب پر، بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مذہبی اعتبار سے، وہ اپنے سوا کسی دوسرے کی بڑائی تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اس لیے وہ اس کام میں حق سے بھی روکنا پڑے تو روکتے ہیں. قرآن کا پڑھنا سیکھنا کوئی جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں. لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خود دیندار کہلانے کے باوجود آپ کو پڑھنے سے روکیں گے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا یعنی نبوت کا انکار کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسے لوگوں کو بخشے گا ہی نہیں، خواہ وہ اللہ کو مانتے ہی کیوں نہ ہو، اس کے باقی رسولوں کو مانتے ہی کیوں نہ ہو. جب وہ محمد رسول اللہ کا انکار کریں گے تو بخشش نہ ہو سکے گی. ولا لیہدیہم طریقا، اور انہیں کوئی راستہ نہ دکھائے گا، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے رستے کے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ دائمی طور پر رہیں گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا قوم نہیں کہا گیا. یہاں آپ کو ایک بات یاد کراتی چلی جاؤں کہ پچھلے انبیاء جب آتے تھے تو وہ اپنی قوم کو بس پکارتے تھے. آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ہر نبی نے آ کے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو. کیوں؟ یہ ختم نبوت پر دلیل ہے کہ اے سب انسانیت، سب کے لیے پیغام ہے محمد رسول اللہ کا، اگلوں پچھلوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے. قد جاءکم الرسول بالحق، آ چکا تمہارے پاس رسول حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فآمنوا، ایمان لے آؤ. ساری انسانیت کو اعلان ہے، سب کو خطاب کیا جا رہا ہے. ایمان لے آؤ، خیر لکم، تمہارے اپنے حق میں اچھا ہوگا. وَإِن تکفروا، اور اگر تم کفر کرو گے، نہیں مانو گے، ڈھٹائی کا ثبوت دو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، کہ اگر تم سب کفر کر لو اور جو کوئی زمین میں ہے سب کے سب کافر ہو جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تو بے نیاز تعریف والا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے اگر تم مانتے ہو تو تمہارے اپنے حق میں اچھا ہے. نہ ماننے کا وبال اور نقصان کس کو ہوگا؟ اللہ کی ذات کو نہیں، خود تم ہی کو ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کو سب پتا، وہ جانتا ہے اور وہ حکمت بھی رکھتا ہے کہ اب تمہارے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے. فوراً ہی تمہاری گردن مروڑ دے یا تمہیں کفر کے باوجود زندہ رہنے دے. یہ آیت جو ہے یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اے لوگو، تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک پیغمبر حق لے کر آ چکا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اچھا، یہ تو ہے نا ایک ان جنرل سینس، اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. اور وہ کیا؟ ان تکفروا، اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے اللہ کا کچھ نقصان نہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں اب سوچے، اگر میں اللہ کی بات نہیں مانوں گی، اللہ کی اطاعت نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. وہ نقصان نہ کرنے والے ہی کے لیے، نہ ماننے والے کے لیے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہ ہوگا. اور اگر تمہارے اول و آخر جن و انس اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں
جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی، اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنی کہ سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ بالکل بے نیاز ہے دنیا والوں سے۔